ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ ڈری سہمی ہوئی تھی۔ اذلان شاہ کی آنکھوں میں بے حد صدمہری تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آنے لگا۔ رمحہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں اور ہتھیلیاں پسینے میں بھیگنے لگیں۔ اذلان شاہ کے ساتھ ایک نئے رشتے میں بن جانے کے بعد اس کی کیفیت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس نے گلابی اور سفید رنگ کے کامدار میکسی پہنی تھی۔ سر پر نفاست سے گلابی رنگ کا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ ماتھے پر مانگ ٹیکا تھا اور ہاتھوں میں چوڑیاں۔ وہ بہت کم عمر تھی۔ اس کی منگنی آج ہی اذلان سے ہوئی تھی۔ وہ اس سے پورے 7 سال بڑا تھا۔ وہ شرمیلی سی لڑکی تھی۔ منگنی کا سن کر ہی اس کے چہرے پر سرخی آ گئی تھی۔ اس نے کبھی اذلان کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، مگر اپنی دادی سائیں کی خوشی کی خاطر وہ اپنا سر تسلیم خم کر گئی تھی۔ وہ بھی خوش تھی، مگر اذلان شاہ کے چہرے کے سخت تاثرات نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ میری نظر میں اس منگنی کی 2 ٹکے کی بھی حیثیت نہیں۔ میں آج تمہارے سامنے اس منگنی کو ختم کر رہا ہوں۔ میرا انتظار مت کرنا، میں تمہارے لیے واپس نہیں آؤں گا۔ بہتر ہے میرا نام لیے بنا تم اس رشتے کو ختم کر دینا۔ وہ صدموری سے اس کی ان آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا جن میں بہت سے خواب تھے، معصومیت تھی، روشنی تھی۔ وہ حیرت زدہ سی لب نیموا کیے اسے دیکھنے لگی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ وہ اس پر ایک تحقیر آمیز نگاہ ڈالتا وہاں سے جانے لگا۔ بے ساختہ رمحہ نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے جانے سے روکا۔ اذلان کے قدم بے ساختہ رک گئے۔ وہ چونک سا گیا تھا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے ناراض ہیں؟ کوئی بات بری لگی میری تو معاف کر دیں۔ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی اور اس کی بھولی بھالی سیاہ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اذلان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے آنسو التجا کرتا لہجہ، بے بسی اور اس کی اذیت بھی اسے اس پر ترس نہ دلا سکی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو کھینچا۔ وہ سہم کر رہ گئی۔ وہ بنا کچھ بولے وہاں سے جانے لگا، مگر رمحہ ایک بار پھر اس کا بازو تھام چکی تھی۔ پلیز بتا دیں بات کیا ہے؟ وہ اس کے سامنے آتی ایک بار پھر اس کی منت کرتے ہوئے بولی، مگر اس بار اذلان نے بے رحمی سے اسے اپنے راستے سے ہٹانے کی خاطر زور سے جھٹکا دیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زمین پر جا گری، جبکہ اذلان وہاں سے جا چکا تھا، یہ دیکھے بنا کہ اپنی اس حرکت سے وہ اس لڑکی کو کتنا ہرٹ کر چکا ہے، جب اس کے نام سے جڑ چکی تھی۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم نہ بھی کرتا، مگر اب خاندان والے جانتے تھے کہ وہ اذلان شاہ کے نام سے ہمیشہ کے لیے منسوب ہو چکی ہیں۔ وہ لوگ گاؤں کے رہنے والے تھے، اپنے آباء و اجداد کے بنائے گئے رسم و رواج پر سختی سے عمل کرنے والے۔ خاندان کا یہ اصول تھا کہ اگر کسی لڑکی کو لڑکے کے ساتھ منگنی کے رشتے میں باندھ دیا جائے تو وہ ساری عمر کے لیے اس لڑکے کی ہو جاتی ہے۔ اس لڑکے کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، چاہے لڑکا اسے قبول کرنے پر راضی ہو یا نہ ہو، وہ اس سے نکاح کرے یا نہ کرے، وہ بس اس کے انتظار میں تنہا زندگی گزارتی ہے۔ وہ اذیت سے سوچنے لگی کہ اذلان شاہ اس کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ اس کم عمر لڑکی کے خواب پورے ہونے سے قبل ہی ٹوٹ گئے تھے۔ جب اسے اپنی منگنی کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش تھی۔ اذلان کے ساتھ بننے والے اس نئے رشتے پر وہ نروس تھی، گھبرا رہی تھی، مگر پھر اذلان کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ اس کا خیال، اس کی سوچ، اس کا تصور، سب کچھ اسے بھلا لگ رہا تھا، اور وہ دل ہی دل میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا منگنی کی رسم کے بعد اذلان اس کی زندگی ہی بدل دے گا، اس کی قسمت کا رخ ہی موڑ دے گا، خوشیاں آنے سے قبل ہی دکھ دستک دیں گے۔ اس کے جذبات کو رونتا ہوا وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ سب لوگ منگنی کے بعد گھر جانے کی تیاریوں میں تھے۔ رمحہ اپنے آنسو چھپاتی اپنے گھر والوں کے ہمراہ اپنے گھر آ چکی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔
دل خوف زدہ تھا، بے چینی نے اس کے پورے جسم کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں۔ وہ سوچنے لگی اسے اپنے ماں باپ سے یہ بات نہیں چھپانی چاہیے۔ اگر اذلان شاہ پر دیس جا کر کبھی لوٹ کر نہ آیا تو کیا وہ ساری عمر اسی کے نام سے اسی کے انتظار میں گزار دے گی؟ شاید اگر بر وقت اس نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا تو وہ اذلان سے بات کر کے اسے راضی کریں گے کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کرے، اور اگر کوئی شکایت ہے تو وہ زبان پر لائے۔ آنسو پوچھ کر وہ ہمت کرتی اٹھی، بکھرے بال کیچر میں باندھے اور شال درست کرتی سلیپرز پہن کر کمرے سے نکل گئی۔ سیڑھیاں اترتی وہ ڈرائنگ روم کے قریب ہی پہنچی تھی جب اس کے قدموں کو فوری بریک لگا۔ اندر سے اس کے ماں باپ کی گفتگو کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جس بات نے اسے روکنے پر مجبور کیا وہ اذلان کی ہی تھی۔ اذلان کے ساتھ آپ نے رمحہ کی منگنی کر کے اچھا نہیں کیا ثاقب۔ آپ کی ماں جی نے ہمیں گھر سے الگ کر دیا اور آپ کے عاقب بھائی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اس کے باوجود آپ نے ماں جی کے کہنے پر عاقب بھائی کے بیٹے سے ہماری معصوم بچی کا رشتہ طے کر دیا۔ شمیم بیگم تعصب سے بول رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر رمحہ کے قدم خود بخود رک گئے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے اتنی بڑی بات کی خبر دیتی، مگر اگلی بات جو اس نے سنی اس کے دل پر ایک ضرب سی لگی۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ خوشی، شوق یا فرما برداری سے نہیں کیا، میں نے یہ صرف بدلہ لینے کے لیے کیا ہے، انتقام لینے کے لیے۔ رمحہ کی جب اذلان سے شادی ہوگی تو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، بھائی صاحب کو بھی اور ماں جی کو بھی۔ اسی لیے یہ سب سوچ سمجھ کر کیا ہے میں نے، ثاقب صاحب مغرور لہجے میں بولے۔ رمحہ کے قدم لرز کر رہ گئے، اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ اذلان اور اس کا باپ دونوں اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ جس طرح وہ گئی اسی طرح اپنے آنسو ضبط کرتی کمرے میں آ گئی۔ اسے لگ رہا تھا اس کے آگے کھائی ہے اور پیچھے کنواں۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، کہاں جائے، کس سے فریاد کرے۔ دادی سائیں سے اس کے باپ کی سالوں پرانی کشیدگی تھی، جس کے بعد اس کے بابا ان سے الگ ہو کر رہنے لگے۔ کئی سالوں تک ایک طویل خاموشی ان لوگوں کے درمیان حائل رہی۔ دادی سائیں نے صلح میں پہل کی تھی اور اس صلح کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اذلان کے لیے رمحہ کا رشتہ مانگا تھا۔ شمیم بیگم یہ رشتہ نہیں چاہتی تھیں کیونکہ ابھی تک ان کے دل میں اپنے ساس اور جیٹھ اور دیگر سسرال والوں کے لیے نفرت، حقارت نہیں گئی تھی، اور اب چونکہ ان کے شوہر نے انہیں حقیقت بتا دی تھی کہ وہ کیوں اذلان سے رمحہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد جیسے شمیم بیگم کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جانے انجانے میں وہ اپنی معصوم بیٹی کی زندگی برباد کرنے والے تھے۔ اذلان شاہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے واپس امریکہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ پاکستان صرف دادی سائیں کے کہنے پر آیا تھا۔ اس نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی تھی اور اب وہاں جاب کر رہا تھا۔ جب وہ پاکستان آیا تو دادی سائیں نے اس پر منگنی کا بم پھوڑ دیا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، مگر دادی جان اپنے خاندان کے اصول و ضوابط اسے سمجھانے لگی اور اسے جذباتی کر کے اس کی منگنی رمحہ سے کر دی۔ پردیس میں رہنے کے بعد اذلان کو پاکستانی اور خاص طور پر گاؤں کی لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ رمحہ تو پہلے ہی ڈری سہمی رہتی تھی، اس لیے اس کے سامنے وہ اپنی منگنی ختم کر گیا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ جو اس نے سوچ رکھا تھا اس سے الٹ ہونے والا تھا۔ اس کی پیکنگ مکمل ہو چکی تھی۔ دادی سائیں نے اسے سر پر پیار دیا اور نرمی سے کہنے لگی کہ وہ کچھ عرصہ امریکہ میں نوکری کا شوق پورا کر آئے اور اس کے بعد پاکستان واپس آ کر شادی کر لے۔ وہ زبان سے تو کچھ نہیں بولا تھا مگر دل میں ان کی بات کی نفی ضرور کر چکا تھا۔ سب سے ملاقات کے بعد وہ ایئرپورٹ چلا گیا۔ جہاز کے ذریعے سفر کرنے کے بعد وہ امریکہ پہنچ گیا تھا۔ یہاں وہ ایک فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ اس بار وہ 4 ماہ کے بعد امریکہ لوٹا تھا۔ اس کے امریکن فرینڈز اسے واپس آنے کی خوشی میں ویلکم پارٹی دے رہے تھے۔ اس نے سارا دن آرام کیا اور رات کو تیار ہونے لگا۔ خود پر آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے پرفیوم چھڑکا اور ریسٹ واش پہن کر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کلب میں پہنچ چکا تھا۔ امریکہ میں رہتے اس نے اپنے امریکن دوستوں کے رنگ میں ڈھلنا شروع کر دیا تھا۔
اسے بھی کلب، ڈانس، شور شرابہ سب اچھا لگنے لگا تھا۔ اپنے ملک اور گاؤں کی خاموشی اب اسے اچھی نہیں لگتی تھی، اس لیے ابھی وہ امریکہ واپس آ گیا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی اسے نوکری کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا باپ بہت امیر تھا، ان کا بہت کاروبار تھا، مگر اپنی ترجیحات اور شوق کی وجہ سے وہ امریکہ میں رہ رہا تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مووی دیکھنے اور ہلا گلا کرنے کے بعد وہ گھر کے لیے نکل گیا۔ وہ سیدھی سڑک پر پیدل چل رہا تھا جب اچانک اس کے برابر میں نیہا بھی آ گئی۔ وہ مسلم تھی۔ اس نے گھٹنوں تک آتی ٹائٹس کے ساتھ شارٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ دوپٹہ اس کے وجود پر موجود نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر اذلان مسکرایا، کیونکہ نیہا بھی اس کی دوستوں میں شامل تھی۔ اذلان، جب تم یہاں نہیں تھے تو میں نے تمہیں بہت مس کیا، وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ اذلان کا دل دھڑکا تھا۔ نیہا سے اس کی دوستی تھی، مگر آج وہ اپنے جذبات اور فیلنگز کا کچھ زیادہ ہی اظہار کر رہی تھی۔ آؤ کسی ریسٹورنٹ میں ساتھ کافی پیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، وہ اسے آفر دیتی ہوئی بولی۔ اذلان انکار نہیں کر سکا تھا۔ نیہا کی پرسنالٹی سے وہ پہلے ہی متاثر تھا۔ اب جب کہ وہ اسے خود آفر کر رہی تھی تو وہ انکار کیسے کرتا؟ بلکہ وہ تو اس بات کو اپنی خوش نصیبی تصور کر رہا تھا۔ رات کے اس وقت وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ آ گئے جو کھلے آسمان تلے تھا۔ نیہا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی کاجل سے بھری آنکھیں اور ہونٹوں پر لگی سرخ لپسٹک، وجود سے اٹھتی مہک اذلان کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ جانے کیوں وہ اس سے اپنی نگاہیں بھی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ نیہا بھی اذلان کی حالت خوب سمجھ رہی تھی، اس لیے جان بوجھ کر اپنی ادائیں دکھا رہی تھی۔ اذلان اس کا اسیر ہو رہا تھا۔ ان دونوں نے کافی ختم کی تو نیہا نے اسے کہا وہ اسے اس کے گھر چھوڑ دے۔ اذلان اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا تھا۔ اسے اس کے گھر چھوڑنے کے بعد وہ بھی اپنے فلیٹ جانے کے لیے پیدل چلنے لگا۔ نیہا کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا سراپا نگاہوں کے سامنے آیا تو لبوں پر مسکان آ گئی۔ وہ بہت خوش تھا، مگر اپنی اس خوشی میں وہ بھول گیا تھا کہ وہ جس لڑکی کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر آیا ہے اس کا کیا حال تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک اس خواب نے اس کی آنکھ کھول دی۔ اس نے دیکھا اذلان کسی لڑکی کے انتہائی نزدیک تھا۔ وہ دونوں خوش نظر آ رہے تھے۔ اس خواب نے اس پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس نے سائیڈ لیمپ جلایا تو کمرے میں تھوڑی روشنی ہو گئی۔ سائیڈ ٹیبل پر رکھے جگ میں سے پانی گلاس میں ڈالا اور گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتارا۔ اب وہ تھوڑا بہتر محسوس کر رہی تھی، مگر شاید اب سکون ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چھن جانے والا تھا۔ اسے صبح اسکول جانا تھا، اس لیے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ فرسٹ ایئر میں تھی، اس کے پیپرز نزدیک تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اس بات کا عزم کر رکھا تھا کہ وہ اس بار بھی ٹاپ کرے گی۔ اسے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، اسی لیے وہ خوب دل لگا کر پڑھائی کر رہی تھی۔ وقت تیز رفتاری سے کسی بہتے دریا کی مانند گزر رہا تھا۔ اذلان کو نیہا کے ساتھ ریلیشن شپ میں آئے 6 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنے لگا تھا۔ نیہا اس کے انتہائی نزدیک آنے کی کوشش کرتی تھی، مگر اذلان کا دل یک لخت خود کو ملامت کرنے لگتا تھا، اس لیے وہ اس سے دور ہو جاتا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ جب وہ نیہا کو پسند کرتا تھا تو اس سے دوری کیوں اختیار کر لیتا تھا۔ آج نیہا کی برتھ ڈے تھی۔ اذلان اسے خوش کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے لیے سرپرائز پلان کیا تھا۔ آدھی رات کو اس نے نیہا کو وش کیا اور اس کے گھر تحائف بھی بھجوائے۔ اذلان، آج شام میرے گھر آنا، ساتھ ڈنر کریں گے، نیہا اسے آفر دیتی ہوئی بولی۔ اذلان تو پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا۔ اس کی ایک پکار پر اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا وہ نیہا سے شادی کی بات کرے گا، کہ وہ اسے اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہے، مگر نہیں جانتا تھا آج ایک راز اس پر کھلنے والا ہے۔ نیہا گھر میں تنہا رہتی تھی۔ اذلان کے آتے اس نے لاؤنج میں ڈائننگ ٹیبل پر کھانا رکھنا شروع کیا۔ دونوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ اس کے بعد نیہا نے LED پر مووی لگا لی۔ وہ دونوں پوری محویت سے فلم دیکھ رہے تھے۔ نیہا نے اچانک اس کے قریب ہو کر اس کے شانے پر سر رکھ دیا۔ اذلان کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس نے نیہا کو اپنے حصار میں لیا،
وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد نزدیک تھے۔ وہ ایک دوسرے میں مگن تھے جب گھر کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر آیا۔ جو ہی اس نے ان دونوں کو قریب دیکھا تو مٹھیاں بھینچ لیں اور چہرے کے تاثرات سخت کر دیے۔ نیہا کی نگاہ بے ساختہ اس شخص پر گئی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اذلان سے دور ہوئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ غصے میں کہتا ہوا نیہا کے قریب آیا۔ نیہا ڈر کر آنکھوں میں آنسو لائے مظلوم بنتی ہوئی اس شخص کو دیکھنے لگی۔ شہریار، یہ اذلان زبردستی میرے گھر آیا ہے اور زبردستی یہ میرے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نیہا کی بات سن کر اذلان کے چہرے کی مسکان غائب ہو گئی اور وہ ششدر رہ گیا۔ نیہا، شاید یہ تمہارا بھائی ہے، تم ڈرو مت، میں تمہارے بھائی سے بات کرتا ہوں۔ وہ اب نیہا کو روتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ اچانک اس شخص نے اذلان کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ میں اس کا بھائی نہیں، شوہر ہوں اس کا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، کچھ تو غلط کر رہی ہے نیہا۔ اب تم جیل میں جانا اور پھر مجھ سے بات کرنا، شہریار تلخ لہجے میں بولا۔ اذلان کی روح فنا ہو گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ؟ وہ بے یقین رہ گیا۔ شہریار اسے کھینچتا ہوا لے جانے لگا جبکہ اذلان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ شاک تھا، دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا نیہا شادی شدہ ہونے کے باوجود اس سے اتنا بڑا جھوٹ بول کر اسے دھوکہ دے گی۔ شہریار اسے پولیس اسٹیشن لے گیا۔ وہ اپنی صفائیاں دینے لگا کہ وہ نہیں جانتا تھا نیہا میرڈ ہے۔ تم اتنے معصوم مت بنو کہ تم نہیں جانتے تھے وہ شادی شدہ ہے۔ میں جانتا ہوں تم نے ہی سہانے خواب دکھا کر میری بیوی کو ورگلایا ہوگا۔ اب میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ نیہا کے بارے میں سوچنے سے پہلے تمہاری روح کانپنے لگے گی۔ شہریار اسے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا۔ اس کا دوست پولیس میں تھا، اس کی مدد سے اس نے اذلان کو جیل میں ڈلوا دیا جہاں اسے 6 مہینے قید کی سزا ہوئی تھی۔ اذلان کا دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ اتنا اچانک ہوا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا اصلیت ہے۔ اس نے غصے سے جیل کی لوہے کی سلاخوں پر اپنا ہاتھ مارنا شروع کیا۔ نکالو مجھے یہاں سے، وہ چیخ کر بولا تھا۔ یہ لوگ نہ اس کی بات سن رہے تھے نہ اسے اپنے گھر کسی سے کانٹیکٹ کرنے دے رہے تھے۔ تھک ہار کر وہیں دیوار سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ بالوں کو مٹھی میں قید کیے وہ سوچنے لگا، آخر نیہا کے ہاتھوں وہ کیوں بے وقوف بن گیا تھا۔ اسے یاد آنے لگا نیہا اسے بالواسطہ پیسے مانگتی تھی اور وہ اس کی دیوانگی میں پیسے سمیت اسے کئی قیمتی چیزیں دے دیتا تھا۔ اسے اپنا جواب مل چکا تھا، وہ صرف اس کی دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ تھی۔ اس کے دل پر ایک ضرب سی لگی۔ اس نے بہت بری طرح دھوکہ کھایا تھا اور اس دھوکے نے اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے ہر شے سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اسے ملک سے، اس شہر سے، اس لڑکی سے، بے ساختہ دل کے کسی کونے میں اسے رمحہ کا خیال آیا۔ اس کا روتا چہرہ جب اسے فریاد کر رہی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ آج بھی رمحہ اس کے دل میں اپنی جگہ پیدا نہیں کر سکی تھی۔ بڑی منتوں کے بعد اس نے پولیس اسٹیشن سے اپنے گھر فون کروایا تھا اور بتایا تھا وہ کچھ ماہ بعد پاکستان واپس آ رہا ہے۔ البتہ اس نے اپنے جیل میں قید ہونے کے بارے میں کسی کو خبر نہیں کی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کے درمیان فاصلہ تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے گھر والے یہ خبر سن کر کتنے پریشان ہوں گے، ڈر جائیں گے، اس لیے وہ انہیں اس بات کی بھنک نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے دل ہی دل میں اپنی بے وقوفی اور نیہا کو کوستے ہوئے وہ دن اور رات گزار رہا تھا۔ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ 6 ماہ بعد اپنی سزا کاٹ کر جب وہ جیل سے نکلا تو بدل چکا تھا۔ اس کے وجود اور دل میں ایک سختی آ گئی تھی۔ داڑھی بہت بڑھ چکی تھی، بال لمبے ہو گئے تھے اور اس کا دل تلخ ہو گیا تھا۔ اس کے دوست اس کے لیے پریشان ہو رہے تھے مگر وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا، بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اذلان پلیز یار، مت جاؤ واپس، تمہارے بغیر ہمارا دل نہیں لگتا۔ اس کے دوست اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ پتھر دل بنا ہوا تھا۔ آنکھوں میں سنجیدگی تھی اور لبوں پر گہری چپ۔ وہ پورا عزم کر چکا تھا اس ملک میں واپس نہیں آئے گا۔ ہر چیز سے اس کا اعتبار ختم ہو گیا تھا۔ اپنے دوستوں کا الوداع کہتا وہ فلیٹ سے نکل گیا۔
حویلی میں اذلان شاہ کے واپس آنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ سب بہت خوش تھے۔ دادی سائیں اذلان کی شادی کی بات کر رہی تھیں۔ رمحہ اپنے والدین کے ساتھ دادی سائیں کے کمرے میں موجود تھی۔ دادی سائیں، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، وہ نگاہیں چراتی بولی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ اذلان تو اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے پتر، اذلان سے مشورہ کر کے بتاؤں گی کیا کرنا ہے۔ بڑا عرصہ ہو گیا حویلی میں شادی نہیں ہوئی کسی کی۔ بڑا ارمان ہے میرا کہ جلدی اذلان کی شادی ہو، ہمارے رشتے مزید مضبوط ہوں۔ دادی سائیں تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے بولی۔ رمحہ نے اپنی آنکھوں کے بھیگے کنارے صاف کیے۔ اس بے وفا بے رحم شخص کی باتیں بار بار یاد آ رہی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے حویلی میں قدم رکھا تھا۔ سب لوگوں نے اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا تھا۔ رمحہ کے ماں باپ حویلی میں ہی موجود تھے۔ اذلان کے آنے سے پہلے رمحہ پڑھائی کا بہانہ بناتی گھر چلی گئی تھی۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی اور نہ اس کے سامنے آنا چاہتی تھی۔ وہ دل لگا کر پڑھائی کر رہی تھی اور اس کا ارادہ تھا وہ ڈاکٹر بنے گی اور خود مختار بنے گی، تاکہ اپنے خاندان والوں کی اس روایت کو توڑ سکیں کہ اگر لڑکی ایک بار کسی لڑکے کے نام سے منسوب ہو جائے تو ساری عمر اسی کی ہو کر رہتی ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ کالج میں شاندار کامیابی حاصل کر رہی تھی۔ دادی سائیں اس پر فخر کر رہی تھیں۔ آج انہوں نے حویلی میں اس کے ٹاپ کرنے کی خوشی میں پارٹی رکھی تھی۔ رمحہ حویلی نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ وہاں اذلان بھی موجود، مگر دادی سائیں کو بار بار انکار کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے مجبوراً آ گئی۔ سب لوگ تیار ہو چکے تھے، کچن میں مختلف پکوان بن رہے تھے۔ اذلان شاور لے کر نکلا تھا۔ حویلی میں کیا ہو رہا تھا اسے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کے زخم ابھی تازہ تھے۔ جو ہی وہ کلائی میں گھڑی باندھتا کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں آیا، بلا ارادہ اس کی نگاہ رمحہ کی جانب اٹھی۔ 2 سال بعد آج اسے وہ دیکھ رہا تھا اور اب وہ اسے پہلے جیسی کوئی چھوٹی بچی نہیں بلکہ میچور سمجھدار لڑکی لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ اسے دیکھ کر حیران ضرور ہوا تھا۔ اسی پل رمحہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے دیکھ کر رمحہ کی آنکھوں میں ناراضگی در آئی۔ وہ اٹھ کر پانی پینے کا بہانہ بناتی کچن میں چلی گئی۔ فنکشن کے بعد آنکھوں میں نمی لیے وہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ آج بھی اذلان کا رویہ ویسا ہی تھا۔ شاید وہ اس سے واقعی کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ آج 2 سال بعد اس نے رمحہ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کا حال چال بھی نہ پوچھا تھا، جس بات کا ثبوت تھا کہ اذلان واقعی اس میں دلچسپی نہیں رکھتا اور وہ زبردستی اس پر مسلط کی گئی ہے۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا اندازہ بہت جلد غلط ثابت ہونے والا۔ کتابیں کھول لیں اور پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ اس نے MBBS میں ایڈمیشن لیا تھا اور وہ شاید اپنی کامیابی کے بہت قریب تھی۔ پردیس میں دھوکہ کھانے کے بعد اب اسے اپنے ملک کی قدر ہونے لگی تھی، نہ صرف ملک کی بلکہ اپنے سے جڑے رشتوں کی بھی۔ آہستہ آہستہ اس کا زخم بھر رہا تھا اور رمحہ کو اپنے نزدیک دیکھ کر وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ شمیم بیگم اور ثاقب صاحب عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ فی الحال رمحہ اپنی پڑھائی کی وجہ سے نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اس نے گھر میں رہنے کو ترجیح دی۔ مگر شمیم بیگم پریشان تھیں کہ اسے گھر میں 1 ماہ کے لیے کیسے تنہا چھوڑ کر جائیں گی۔ دادی سائیں نے ان سے کہا تھا رمحہ حویلی آ جائے۔ شمیم بیگم کو یہ خیال بہتر لگا تھا۔ دادی سائیں سے لاکھ اختلاف صحیح مگر اپنی بیٹی کی حفاظت پہلی ترجیح تھی۔ ماما پلیز مجھے حویلی نہیں رہنا، میں یہیں رہ سکتی ہوں یا پھر اپنی کسی سہیلی کے گھر چلی جاؤں گی، لیکن حویلی نہیں، وہ ضدی لہجے میں بولی تھی۔ شمیم بیگم اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگیں کہ آخر اسے کب سے حویلی جانا برے لگنے لگا۔ اپنی ماں کو اپنی جانب مشکوک نگاہوں سے دیکھتا پا کر وہ سرپٹا کر رہ گئی اور مان گئی کہ وہ حویلی چلی جائے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں محسوس ہوتا کہ کوئی بات ضرور ہے جس وجہ سے رمحہ حویلی نہیں جانا چاہتی۔ بس اسی ڈر سے وہ انہیں مزید انکار نہیں کر سکی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، حویلی میں وہ بھی موجود ہوگا۔ اسے یاد کرتے وہ پریشان ہو رہی تھی۔ دادی سائیں جانتی تھی کہ اذلان اور رمحہ کے بیچ ایک جھجک اور گریز کی دیوار کھڑی ہے۔ وہ اس دیوار کو گرانا چاہتی تھی۔ تبھی انہوں نے یہ ذمہ داری اذلان پر ڈال دی کہ وہ اسے کالج چھوڑنے اور لینے لے جائے گا۔ رمحہ نے انکار کرنا چاہا کہ کہیں اذلان غصہ نہ کر جائے،
مگر اس کے کچھ کہنے سے قبل اذلان یہ ذمہ داری اٹھانے پر راضی ہو گیا۔ وہ حیران رہ گئی تھی، اسے یہ توقع ہرگز نہیں تھی۔ خیر لبوں پر خاموشی سے جائے وہ اگلے دن اذلان کے ساتھ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اذلان شرمندہ تھا، وہ اسے کچھ کہنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر پھر وہ منظر یاد آیا جب اسے بڑے غرور اور انا سے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگا کہ اب کس منہ سے اسے کچھ کہے گا۔ یہ شرمندگی اسے کچھ بھی بولنے سے روک رہی تھی۔ جہاں وہ چپ تھا وہیں رمحہ سوچنے پر مجبور تھی کہ شاید اذلان کے دل میں اب بھی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تبھی اتنا وقت گزر جانے کے بعد وہ اسے بات کرنا تو کیا اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ 1 مہینہ پورے ہونے کو تھا، اب تو اذلان کو یہ چپ بری طرح چبھ رہی تھی۔ اس لیے آج اس نے فیصلہ کیا وہ ہر قیمت پر اس سے بات کر کے رہے گا، اسے سوری کہے گا۔ اس لیے وہ اسے کالج سے پک کرنے کے بعد اسے تحمل و نرمی سے بات کرنے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ وہ حیران پریشان سی تھی کہ آخر اذلان کیا چاہ رہا تھا۔ بیٹھو رمحہ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ اس کے لیے کرسی کھینچتا ہوا بولا۔ رمحہ کو اسے اس قدر آزادانہ اور مہربانی والے رویے کی توقع نہ تھی۔ اذلان اسے بار بار حیران کر رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی لیے وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اذلان نے کھانا آرڈر کیا اور کھاتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ آئی ایم سوری، وہ جھجک کر بولا۔ کس بات کے لیے؟ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ اذلان نے اسے 2 سال پہلے ان باتوں کا حوالہ دیا۔ اس کی ضرورت نہیں، وہ رشتہ تو اب ختم ہو چکا ہے، جو رشتہ رہا نہیں اس کے لیے معذرت کیسی؟ وہ تلخی سے بولے جانے کیوں اذلان کا دل بری طرح تڑپا رہا تھا۔ وہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوا رمحہ، میں اس رشتے کو مانتا ہوں، وہ اعتراف کرتے ہوئے بولا۔ ایک ٹھوکر نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ جو لڑکی پہلے اسے پسند نہ تھی وہی اپنے دل کے قریب لگنے لگی۔ رمحہ شوق ٹھوکر اسے دیکھنے لگا، پھر چہرے پر تلخی سے جاری۔ وہ اتنی آسانی سے سب بھول کر نئی شروعات نہیں کر سکتی تھی۔ 2 سال اس نے کس اذیت میں گزارے وہی جانتی تھی۔ نہیں، آپ وہ رشتہ اسی دن ختم کر چکے تھے، اور میں بھی، اب ہمارے راستے جدا ہیں، سو اللہ حافظ، وہ بے رحمی سے بولی اور ریسٹورنٹ سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اذلان کا دل تڑپا تھا۔ جب خود پر گزر رہی تھی تو اسے درد کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ بے بسی سے مسکرا دیا۔ شاید وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ کتنا خود غرض تھا وہ۔ رمحہ کو قبول بھی کیا تو تب جب نیہا سے دھوکہ ملا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ اس کی سزا ہے، اور اب اسے اسی سزا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جب تک سب ٹھیک نہیں ہو جاتا وہ نہیں جانتا تھا سب ٹھیک ہوگا بھی یا نہیں۔ رمحہ کے والدین واپس آ چکے تھے اور وہ بھی ان کے ہمراہ گھر چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے اذلان کو خالی پن کا احساس ہونے لگا۔ اس کے ہجر میں وہ بے چین ہو رہا تھا۔ آج اس نے اس بات کا خود سے اعتراف کر لیا تھا کہ اسے رمحہ سے شدید محبت ہو چکی تھی، اور وہ نیہا جسے وہ صرف اس کی خوبصورتی پر پسند کرنے لگا تھا، مگر حقیقی محبت آج اسے رمحہ سے ہوئی تھی، اور یہ محبت اسے تڑپا رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کی کیفیت اپنے دادا سائیں کے سامنے رکھی تو وہ بڑا ہی خوش ہوئی۔ اذلان نے ان سے کہا وہ رمحہ کے ماں باپ سے شادی کی بات کرے۔ یہ سنتے ہی دادی جان نے اگلے ہی دن رمحہ کے ماں باپ کو گھر بلا لیا۔ اذلان فیصلہ کر چکا تھا، وہ جلد از جلد رمحہ سے شادی کرے گا۔ شاید اس کے بعد وہ رمحہ کے دل میں اپنی جگہ بنا سکے۔ شمیم بیگم اور ثاقب صاحب کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ حق مہر 50 لاکھ روپے ہوگا، ثاقب صاحب نے شرط رکھی، جسے سنتے ہی حویلی کے سب لوگوں کو دھچکا لگا تھا۔ ثاقب صاحب نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس سے کم حق مہر ہوا تو وہ رمحہ کی اذلان سے شادی نہیں کریں گے۔ یہ کیا کہہ رہے ثاقب؟ بھلا ہمارے خاندان میں کوئی حیثیت سے زیادہ حق مہر دیتا ہے؟ اور تو جانتا ہے ہمارے خاندان کی روایات کو، اگر رمحہ کی اذلان سے شادی نہ ہوئی تو کسی اور سے نہیں ہو سکے گی۔ دادی سائیں نے انہیں احساس دلایا کہ وہ غلط کر رہے تھے، مگر ثاقب صاحب بھی ضد کر رہے تھے۔ اگر رمحہ کو اتنا حق مہر نہ دیا گیا تو وہ رمحہ کی اذلان سے شادی نہیں کریں گے، چاہے رمحہ ساری عمر کنواری بیٹھی رہے۔ ان دونوں میاں بیوی کی سنگ دلی پر حویلی میں موجود سب لوگوں کو افسوس ہوا تھا۔ مجھے منظور ہے، میں اتنا ہی حق مہر دوں گا، میرے پاس میری سیونگز ہیں، چچا آپ فکر نہ کریں،
اذلان کی بات سن کر چچا فاتحانہ مسکرائے۔ ان کے جانے کے بعد دادی سائیں نے اذلان کو کمرے میں بلایا تھا اور اس سے ڈسکس کیا تھا کہ انہیں ثاقب اور شمیم بیگم کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، وہ کوئی دشمنی نکال رہے ہیں۔ تو ہمیں سے کیا دادی سائیں، مجھے تو رمحہ سے شادی کرنی ہے، چچا چچی سے نہیں، وہ جو بھی کرے، آئی ڈونٹ کیئر، وہ شانے چکاتے ہوئے بولا۔ دادی جان نے گھور کر اسے دیکھا جو اب ہر وقت رمحہ کی ہی فکر میں رہتا تھا۔ رمحہ کی پڑھائی کی وجہ سے ثاقب صاحب نے شادی کے لیے مہلت مانگی تھی۔ اذلان بے بسی سے خاموش ہو گیا، البتہ وہ ہر وقت دادی سائیں کو فورس کرتا کہ رمحہ سے کہیں پڑھائی کو چھوڑے اور بیاہ کرے۔ یہاں آئے، اب تیرے لیے وہ اپنا خواب تو نہیں چھوڑ سکتی۔ اذلان، تو بھی تو اسے لٹکا کر پردیس چلا گیا تھا۔ دادی جان کے طنز پر وہ ابرو اچکا کر انہیں دیکھنے لگا۔ ثاقب صاحب اور شمیم بیگم اذلان کے حق مہر والی بات ماننے کے بعد سے بڑے ہی خوش تھے۔ انہوں نے دادی سائیں کو اپنے گھر رہنے بلایا تھا۔ وہ بھی خوب جانتی تھیں کہ ان کے بیٹے اور بہو ان سے محبت کی خاطر ان کی آؤ بھگت نہیں کرے، بلکہ بات حق مہر کا مطالبہ پورا کرنے والی تھی۔ دادی سائیں ایک ہفتہ وہاں رہنے کے بعد گھر واپس آ گئے، البتہ اس گھر میں رہ کے انہیں رمحہ کا رویہ بہت عجیب لگا تھا۔ رات کو اذلان ان کے کمرے میں آ گیا تاکہ ان سے رمحہ کے بارے میں پوچھ لے۔ دادی سائیں نے کچھ سوچتے ہوئے اسے بتایا کہ رمحہ پڑھائی چھوڑ چکی ہے۔ یہ سنتے ہی اسے بے حد خوشی ہوئی۔ واہ دادی، شکر ہے، اس کا مطلب اب جلدی شادی ہو جائے گی میری اس سے، شکر ہے اس کے سر سے پڑھائی کا بھوت اترا، وہ تشکر سے بولا۔ دادی جان نے تعصب سے اسے دیکھا اور اسے کہا کہ انہیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، شاید شمیم بیگم اس کی ماں نے اس پر کوئی دباؤ ڈالا ہے، یا کچھ تو ایسا ہے جس کے بعد اس نے یہ قدم اٹھا لیا۔ اوہو دادی، آپ تو اس وقت بالکل CID جیسی خاتون لگ رہی ہیں۔ رمحہ نے شادی کے لیے پڑھائی چھوڑ دی ہوگی، چچا چچی تو بہت خوش ہیں، وہ اس پر کیا دباؤ ڈالیں گے، آپ کا وہم ہے بس، مجھے سمجھاتا ہوا بولا، پر دادی جان مطمئن نہیں تھی۔ کوئی تو بات تھی جو انہیں کھٹک رہی تھی۔ آنکھوں سے اس کے عشق کی پٹی ہٹا کر دیکھو اذلان شاہ، کوئی بیٹھے بیٹھے یوں ہی کالج نہیں چھوڑ دیتا، لازمی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی واردات ہوئی ہے، تم مانو یا نہ مانو، ثاقب یا شمیم کی وجہ سے ہی بچی نے ایسا قدم اٹھایا ہے۔ 4 دن تک تو وہ کمرے میں سر درد کا کہہ کر لیٹی رہی، وہاں تو میں کچھ نہیں بولی، لیکن اب کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، دل بیٹھا جا رہا ہے۔ وہ تو ڈاکٹر بننے کے لیے جان لگا رہی تھی، پھر اچانک کیسے بیچ میں پڑھائی چھوڑ دی، ٹاپ کرنے کے بعد۔ دادی جان باریک بینی سے سارے واقعے کا جائزہ لے کر بولی تھی۔ رمحہ نے اچانک کالج چھوڑ دیا تھا اور 4 دن تک خود کو کمرے میں بند رکھا تھا، جس پر دادی سائیں نے اذلان شاہ کو خبردار کرنا چاہا کہ کہیں ان کا بیٹا اور بہو کوئی نئی چال تو نہیں چل رہے۔ دادی کی بات پر غور کرتے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ لازماً کوئی تو بات ہوئی ہے، ورنہ رمحہ تو واقعی پڑھائی کے پیچھے جان دیتی تھی۔ اب تو مجھے بھی تشویش ہو رہی ہے، میں آج رات ہی رمحہ سے بات کرتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ دادی جان اس بات میں سر ہلا گئی۔ اچانک سے اذلان کو بھی عجیب وسوسے آ رہے تھے۔ وہ کسی کام سے مارکیٹ چلا گیا تھا، واپسی پر اسے دیر ہو گئی تھی۔ پہلے اس نے ارادہ کیا وہ کل رمحہ سے بات کر لے گا، مگر اس کے وجود میں بے چینی ہونے لگی، اسے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ رات کے اس پہر اس کے گھر چلا گیا۔ چچی نے دروازہ کھولا تھا، اسے دیکھ کر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ چچی، وہ میں رمحہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ جاگ رہی ہے؟ میں بات کر لوں اسے؟ وہ لہجے میں نرمی لائے بولا۔ چچی اسے اندر لے آئیں۔ ہاں بیٹا، تمہارا ہی گھر ہے، اس میں کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ویسے تو بہت جلدی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، بول رہی تھی سر درد ہے، جاؤ تم دیکھ لو اسے، میں تمہارے لیے کچھ لاتی ہوں، وہ لہجے میں نرمی لائے بولی۔ ان کا اپنا مطلب جو پورا ہو رہا تھا، اس لیے زبان سے شہد اگل رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا دھڑکتے دل سے سیڑھیاں چڑھتا اس کے کمرے میں گیا۔ جو ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، اس وقت اس کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے کا منظر اس کے ہوش اڑا گیا۔ وہ بستر پر اوندے منہ لیٹی تھی، بازو بیڈ سے نیچے ڈھلک رہا تھا۔ اس نے اپنی کلائی کاٹ لی تھی اور جس قدر خون بہہ چکا تھا اس سے ظاہر تھا کہ وہ کافی دیر پہلے یہ کارنامہ انجام دے چکی تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بلند آواز میں رمحہ کو پکارا اور چچا چچی کی وہ آوازیں دینے لگا۔
وہ بھی بھاگے چلے آئے تھے اور یہ منظر دیکھ کر ان کی روح فنا ہو گئی۔ رمحا کا کافی خون بہہ چکا تھا اور رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ وہ فوری اسے باہوں میں اٹھائے اسپتال کے لیے بھاگا تھا۔ گاؤں کے اسپتال والوں پر اسے اتنا یقین نہیں تھا۔ لاہور میں اپنے دوست کے والد کے اسپتال کا اس نے رخ کیا۔ رمحا کے بازو پر اس نے سختی سے کپڑا باندھ دیا تھا تاکہ خون زیادہ نہ بہے۔ شمیم بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دادی سائیں کو خبر پہنچی تو انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ رات کے اس پہر وہ سب بھی اسپتال موجود تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نزلان، کچھ تو غلط ہوا ہے اس بچی کے ساتھ۔ دیکھو اس نے کیا کر ڈالا، اپنے ساتھ پتہ نہیں کیا ظلم کیا ہے اس شمیم نے اس کے ساتھ۔ دادی سائیں اسپتال کے کوریڈور میں ٹہلتی ہوئی شمیم بیگم پر غصہ کرنے لگی۔ اذلان پریشانی سے انہیں سنبھال رہا تھا۔ بلڈ کافی بہہ چکا ہے، اگر کچھ دیر میں خون نہ ملا اسے تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی حالت کے بارے میں بتایا۔ شمیم بیگم مزید رونے لگی۔ میرا بلڈ لے لیں ڈاکٹر، اذلان فوری بولا تھا۔ چچا اور چچی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ روم میں چلا گیا تھا۔ آنکھیں موندے وہ لیٹ گیا۔ اس کی اس قربانی سے رمحا کی جان بچ گئی تھی۔ شمیم بیگم اور ثاقب صاحب کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ بدلے کی آگ میں اذلان سے رمحا کی شادی کروا رہے تھے، مگر اذلان نے ان پر اتنا بڑا احسان کر دیا۔ کچھ گھنٹوں بعد رمحا کو ہوش آ چکا تھا اور وہ جب سے ہوش میں آئی تھی کسی کو کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ جب اسے پتہ چلا اذلان نے اسے خون دیا ہے تب اس کے دل میں بے ساختہ اذلان کے لیے نرمی در آئی۔ دادی سائیں روتے ہوئے اسے اس انتہائی قدم کی وجہ پوچھ رہی تھی، مگر وہ کسی کو کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ وہ ڈسچارج ہو کر حویلی چلی گئی۔ دادی سائیں نے اس کی فکر میں اسے حویلی جانے نہیں دیا تھا۔ شمیم بیگم اور ثاقب صاحب بھی حویلی رہ رہے تھے۔ کافی دن ہو چکے تھے۔ اذلان اسے بات کرنا چاہتا تھا۔ رات کو جب وہ تنہا کمرے میں موجود تھی تو وہ دادی جان سے اجازت لے کر اس کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ جو لیٹی ہوئی تھی اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ وہ نرمی و تفکر سے اس سے پوچھتا ہوا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ بہتر، اس نے مختصر جواب دیا۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا وجہ جان سکتا ہوں تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا میری وجہ سے کیا؟ اگر ایسا ہے تو مجھے جو مرضی سزا دو، مگر خود کے ساتھ ایسا مت کرو۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ وہ سمجھ رہا تھا شاید اذلان نے جو منگنی کی رات اس کے ساتھ سلوک کیا وہ اب تک دل میں رکھے بیٹھی تھی، اس لیے اس نے یہ قدم اٹھایا، مگر وہ اس کی بات سن کر نفی میں سر ہلا گئی۔ ایسا نہیں ہے، وہ سچائی بتاتے ہوئے بولی۔ اگر تمہیں مجھ پر تھوڑا بھی بھروسہ ہے اور میرے دل میں کہیں تھوڑی سی بھی جگہ ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، میں تمہاری مدد کروں گا، جو بھی مسئلہ ہے بتا دو۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ وہ چاہتا تھا ہر صورت رمحا کے دل میں اپنی جگہ بنا لے، رمحا اسے معاف کرتے، سب کچھ بھول جائے۔ جو ماضی میں ہوا رمحا اس پر یقین کر چکی تھی، اس لیے اسے اپنا مسئلہ بتانے لگی۔ یہ تو وہ اب جانتی تھی کہ اذلان سے ہی اس کی شادی ہوگی، اس لیے چھپانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اذلان سے ملی نفرت کے بعد اس کا دل بہت ٹوٹ چکا تھا اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے آسرے اور انتظار میں نہیں بیٹھے گی، بلکہ وہ اپنی زندگی میں اپنا ایک گول حاصل کرے گی۔ ڈاکٹر بننا اس کا خواب تھا جسے تکمیل تک پہنچانے کی خاطر وہ محنت کر رہی تھی، مگر اس کے کالج میں ایک نئے پروفیسر کا ٹرانسفر ہوا۔ اس پروفیسر کی بیٹی اس کی کلاس میٹ تھی۔ انہوں نے رمحا پر بری نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک دن اسے پیپر چیکنگ کا بہانہ بنا کر اپنے ڈپارٹمنٹ کے روم میں بلایا اور عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے اسے چھونے کی کوشش بھی کی تھی۔ وہ بہت ڈر چکی تھی۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کوئی شخص اس کی عمر کی بیٹی ہونے کے باوجود ایسی نیچ حرکت کر سکتا ہے، مگر پروفیسر صاحب اس سے بلیک میل کرنا شروع ہو گئے۔ اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے ان کا ناجائز مطالبہ پورا نہ کیا تو وہ اسے کالج سے نکلوا دیں گے۔ وہ بہت ڈر چکی تھی اور اس نے ہر صورت فیصلہ کیا تھا وہ پروفیسر صاحب کی کسی غلط بات کو نہیں مانے گی۔ شرمندگی سے وہ اس بارے میں نہ کالج میں کسی کو بتا سکی نہ اپنے گھر والوں سے شیئر کر سکی۔ پروفیسر صاحب نے غصے میں جان بوجھ کر اسے پیپرز میں کم مارکس دینا شروع کر دیے تھے۔ اب کلاس میں ٹاپ اس کی بجائے پروفیسر کی بیٹی کرنے لگی تھی، حالانکہ وہ رمحا جتنی لائق نہیں تھی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے پروفیسر صاحب سے بہت التجائیں کی کہ وہ اس کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلیں،
اگر یوں ہی چلتا رہا تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکے گی۔ اس کے مارکس گر رہے تھے۔ اسے بے بس دیکھ کر پروفیسر صاحب نے اسے مزید بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اگر چاہتی ہو میں تمہیں فیل نہ کروں اور تمہاری قابلیت اور ذہانت کے مطابق نمبرز دوں تو کالج سے چھٹی کے بعد یہیں کمرے میں آ جانا، ورنہ کل کا سورج تمہارے لیے اچھا نہیں نکلے گا۔ وینک ناک پر رکھتے اسے دیکھ کر بولے۔ رمحہ کبھی بھی غلط اور ناجائز کام نہیں کر سکتی تھی، چاہے اسے اپنی جان دینی پڑتی۔ وہ کالج سے چھٹی ہوتے ہی بھاگتے ہوئے گھر کے لیے نکلی تھی، اور اگلے دن جب کالج پہنچی تو پتہ چلا وہ تمام پیپرز میں فیل ہو چکی ہے۔ کالج کے پرنسپل نے اسے کہا وہ اس کے خراب گریڈز کی وجہ سے مزید اسے MBBS نہیں کرنے دے سکتے، لہٰذا وہ سبجیکٹ چینج کر کے BA میں چلی جائے۔ یہ سنتی ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی محبت رائے گاہ گئی تھی۔ سب کچھ ان پروفیسر صاحب کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا وہ یہ کالج اور پڑھائی چھوڑ دے گی۔ اس نے گھر میں بہانہ بنا دیا کہ اس کا پڑھائی کا دل نہیں۔ اندر ہی اندر وہ رو رہی تھی۔ سر درد کا بہانہ بنا کر وہ اپنے کمرے میں 4 دن تک سسکتی رہی تھی۔ اپنی پریشانی کسی سے شیئر نہیں کر پا رہی تھی، مگر اب اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی، اس لیے اس نے دل برداشتہ ہو کر خود کی جان لینے کی کوشش کی۔ وہ اسے سچائی بتا کر خاموش ہو چکی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اذلان کے چہرے پر غصہ آنے لگا۔ اس کے ماتھے کی رگیں واضح ہونے لگیں۔ اس کا جی چاہ رہا تھا ابھی جا کر اس پروفیسر کا گلا گھونٹ دے۔ رمحہ مجھے اپنے کالج کے اس پروفیسر کا پورا نام بتا، وہ اسے سنجیدگی سے کہتے ہوئے بولا۔ رمحہ شاکڈ ہو گئی، مگر اذلان کا غصہ دیکھ کر پروفیسر کا نام بتا دیا۔ اسے کچھ ہدایات دیکھ کر وہ کمرے سے جا چکا تھا اور وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اذلان کے دوست کے ابو کا بھی لاہور میں کالج تھا جہاں وہ پرنسپل تھے۔ اذلان نے اگلے دن ان کے سامنے ساری سچائی رکھی تھی، جسے سننے کے بعد انہوں نے اذلان سے کہا کہ وہ رمحہ کو اپنے کالج میں اسی سیمسٹر میں ایڈمیشن دیں گے جہاں سے اس نے چھوڑا تھا، اور اس گاؤں والے کالج کے پروفیسر کے خلاف اس نے FIR درج کروائی تھی۔ رمحہ کی صحت میں بہتری کے بعد اس نے گھر والوں سے شادی کی بات کی۔ رمحہ شادی کے بعد میں تمہیں اپنے دوست کے ابو کے کالج میں ایڈمیشن دلوا دوں گا، تم وہاں سے اپنی پڑھائی مکمل کر لینا۔ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ رمحہ کچھ نہیں بولی تھی، اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کی رات وہ اسے ایک بار پھر معذرت کر رہا تھا، وہ مسکرا دی تھی۔ اذلان اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا، سو اس کے بعد اسے اب اذلان سے کوئی شکایت نہیں رہی تھی۔ اذلان نے اس کا مشکل میں ساتھ دیا تھا، یہ اس کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ وعدے کے مطابق شادی کے فوراً بعد وہ اسے اعتماد سے لاہور لے آیا تھا۔ وہاں اس نے رمحہ کی پڑھائی جاری رکھوائی اور محنت کے بعد وہ ایک قابل ڈاکٹر بن گئی۔ گاؤں واپس آ کر وہ یہاں اپنا کلینک کھول چکی تھی۔ اذلان سے اب اسے کوئی شکایت نہیں تھی۔ ماضی کی اس غلطی پر وہ اسے معاف کر چکی تھی اور اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ وہ پروفیسر جو لوگوں کی بیٹیوں کو ہراساں کرتا تھا، اس کی خود کی بیٹی بھی کسی کی ہوس کا شکار ہو چکی تھی۔ کہیں اچھائی کی وجہ سے زندگی سنور گئی تھی تو کہیں برائی کی وجہ سے زندگی برباد ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔